سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی علاؤدین نے رام دیو کو طلب کیا۔ اس دوران سلطان کے تمام سپہ سالار بھی خیمے میں حاضر ہو چکے تھے۔ کیا مرنے والے راجپوت سپاہیوں کے چہرے دیکھ لیے گئے؟ علاؤدین نے ملک نصرت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم کے حکم سے پہلے ہی ایک ایک لاش کا جائزہ لیا جا چکا ہے۔ ملک نصرت خان نے جواباً عرض کیا، مرنے والوں میں رتن سنگھ موجود نہیں ہے، پھر رام دیو کا خیال درست ہے۔ سلطان نے اس غدار برہمن کی طرف دیکھا جو علاؤدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک و قوم کی آخری نشانی بھی فروخت کر دینا چاہتا تھا۔ ملک نصرت، تم رام دیو کے ساتھ اس خفیہ سرنگ کی تلاشی لو جہاں رتن سنگھ کی موجودگی کا امکان پایا جاتا ہے، مگر اس طرح کہ تمہیں کوئی غضب نہ پہنچے۔ نہایت ہوشیاری کے ساتھ کہ وہ پہاڑی چوہا اپنے سوراخ میں شیر بننے کی کوشش کرے گا، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لینا۔ ملک نصرت خان نے گھٹنوں کے بل جھک کر سلطان کے قبائے زرنگار کو بوسہ دیا اور ماہر شمشیر زنوں کا ایک دستہ لے کر قلعے کی جانب روانہ ہو گیا۔ خواجہ حاجی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ نصرت خان کے قریب رہے۔ سلطان کی یہ پیش بندی اس لیے تھی کہ اگر رتن سنگھ فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ روپوش ہو گیا ہے تو پھر سخت مقابلے کا اندیشہ تھا، اور اس نازک موقع پر ملک نصرت خان کو تازہ کمک کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ تاج الدین عراقی اور ملک ظفر خان کو ہدایت دی گئی کہ وہ قلعے کے ساتوں دروازوں پر مزید فوجی دستے متعین کر دے کہ رتن سنگھ کے لیے کھلے راستوں سے فرار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ آخری احکام جاری کرنے کے بعد سلطان اپنے خیمے میں واپس آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ رانی پدمنی کے جل کر ہلاک ہونے، رتن سنگھ کی روپوشی اور علی عامر کی غداری کے تصورات نے اسے رات بھر سونے نہیں دیا تھا۔ رام دیو ملک نصرت خان کے ہمراہ قلعے کے مختلف پیچ و خم سے گزرتا ہوا رانی پدمنی کی خوابگاہ تک پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ملک نصرت خان کے توانا سپاہیوں نے بھاری گروزوں کی ضرب سے دروازہ توڑ دیا۔ ملکہ کوہسار کی خوابگاہ اگرچہ بے حد قیمتی چیزوں سے آراستہ تھی، لیکن ملک نصرت خان نے کسی شے کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اسے علاؤدین خلجی جیسے شہنشاہ کی خوابگاہ دیکھنے کے مواقع میسر آتے رہے تھے، اس لیے رانی پدمنی کراہت کدہ خلجی سردار کو متاثر نہ کر سکا۔ وہ بے نیازانہ آگے بڑھتا رہا۔ رام دیو پدمنی کی خوابگاہ سے نکل کر ایک اور آراستہ کمرے میں پہنچا۔ یہ راجہ رتن سنگھ کا عشرت خانہ تھا، جہاں شراب نوشی کے قیمتی برتنوں کے علاوہ دلکش عورتوں کے کچھ مجسمے بھی نصب تھے، جنہیں ملک نصرت خان نے حیرت سے دیکھا۔ بے حیائی کی یہ پیکر آج تک خلجی سردار کی نظروں سے نہیں گزرے تھے۔ رام دیو نے تیز قدموں سے اس کمرے کو عبور کر لیا اور پھر وہ ملحقہ کمرے میں پہنچا جہاں رتن سنگھ کے آباء و اجداد کی بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں۔ ابھی ہمیں اور کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، ملک نصرت خان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس سردار، ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں، رام دیو نے خوشامد کی انداز میں کہا اور سامنے کی دیوار کو دیکھنے لگا جس پر ایک شیر کا حنوط شدہ سر آویزاں تھا۔ رام دیو کچھ دیر تک اس سر کو مختلف زاویوں سے دیکھتا رہا، پھر مسرت آمیز لہجے میں چیختے ہوئے بولا، میرا اندازہ درست نکلا، رتن سنگھ اس راستے سے اپنے خفیہ تہ خانے میں داخل ہوا ہے۔ یہ پناہگاہ میرے ہی مشورے پر تعمیر کی گئی تھی۔ اپنی لفظانی بند کر کہ ہمارے پاس ان فضول باتوں کے سننے کے لیے وقت نہیں ہے، ملک نصرت خان نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار، یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے۔ رام دیو ملک نصرت خان کی تلخ کلامی پر جھنجھلا اٹھا تھا، مگر اسے مجبوریوں کا یہ زہر اپنے حلق سے اتارنا پڑا۔ میں نے یہ تہ خانہ 7 ستاروں اور 7 دنوں کے حساب سے تعمیر کرایا تھا۔ اس میں ایک مخصوص طلسم پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس طلسم سے واقف نہیں تو زندگی بھر بھٹکتا رہے گا اور راجہ رتن سنگھ کا ہلکا سا سراغ تک نہ پا سکے گا۔ یہ کہہ کر رام دیو نے دیوار پر آویزاں شیر کے سر کو اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک پستہ قد انسان تھا، اس لیے اس کے ہاتھ ہدف تک نہ پہنچ سکے۔ رام دیو پلٹا اور ملک نصرت خان سے کہنے لگا، سردار، آپ پوری طاقت سے اس درندے کے سر کو کھینچ کر الگ کر دیجیے۔ ملک نصرت خان نے اپنی دراز قامتی سے فائدہ اٹھایا، مگر وہ سر کو دیوار سے علیحدہ نہ کر سکا۔ اسے دائیں جانب گھمائیں یہاں تک کہ سر الٹا ہو جائے، رام دیو نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ملک نصرت خان نے ایسا ہی کیا۔ شیر کا سر آسانی کے ساتھ گھوم گیا۔ اب اسے بائیں جانب گردش دیں، رام دیو نے دوسری ہدایت کی۔ ملک نصرت خان نے تیزی سے اس شعب دباز کی ہدایت پر عمل کیا۔ شیر کا سر گھومتے گھومتے ایک خاص نقطے پر ٹھہر گیا۔ اس سر کے گرد 4 بڑے بڑے قیمتی پتھر یاقوت، زمرد، پکراج اور نیلم جڑے ہوئے تھے۔
याकूत और पुखराज दायरे में थे और जमुर्द और नीलम दूसरे दायरे में नस्ब किए गए थे। जब शेर का सर गर्दश करते करते नीलम के करीब पहुंचा तो रामदेव ने पुरजोश लहजे में कहा, बस सरदार, अब इसे अपनी तरफ खींच लीजिए, तिलस्म के तकाजे पूरे हो गए। मलक नुसरत खान ने रामदेव की हिदायत के मुताबिक सर को खींचा और वो आसानी के साथ उसके हाथों में आ गया। अब वहाँ 4 मेखें नजर आ रही थी, सोने, चांदी, तांबे और लोहे की बनी हुई मेखें। अब इन मेखों पर तरतीब के साथ ज़रब लगाएं। रामदेव ने नई हिदायत देते हुए कहा। मलक नुसरत खान ने अपने एक सिपाही से वजनी गुरुज लेकर पहले सोने, फिर चांदी, तांबे और आखिर में लोहे की मेख पर भरपूर ज़रबे लगाईं। मलक नुसरत खान का ख्याल था कि इन ज़रबों के बाद इस दीवार में कोई शगाफ पैदा हो जाएगा, मगर जब इस किस्म के आसार जाहिर नहीं हुए तो शाही सिपा सलार ने सवालिया नजरों से रामदेव की तरफ देखा। रामदेव बहुत गौर से मुख्तलिफ दांतों की उन उभरी हुई मेखों को देख रहा था जो मलक नुसरत खान की जोरदार ज़रबों के बाद दीवार की सतह के बराबर हमवार नजर आने लगी थी। आफरी है सरदार, रामदेव ने मलक नुसरत खान की तरफ तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। आपके बाजों की ताकत बेमिसाल है, इन मेखों को उस नुक्ते तक पहुंचा दिया जो इस तिलस्म की हकीकी कुंजी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रतन सिंह के ताकतवर तरीन सिपाही भी कई ज़रबों में इस सतह को हमवार करते हैं। मलक नुसरत खान हैरतज़दा सा खड़ा था। अब हमें क्या करना होगा? उसके होंठों को इस तरह जुम्बुश हुई जैसे वो खुद भी रामदेव के तिलस्म का एक हिस्सा बन गया हो। रामदेव ने कोई जवाब नहीं दिया और रतन सिंह के बाप समर सिंह की तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। यही तस्वीर अपने तूल अर्ज में इतनी बड़ी थी कि उसका एक हिस्सा फर्श पर था और दूसरा हिस्सा कमरे की छत से टकरा रहा था। रामदेव ने तस्वीर का जायजा लिया। वो एक तरफ से कुछ झुकी हुई नजर आ रही थी। यकीनन राजा रतन सिंह तहखाने के अंदर मौजूद है। रामदेव ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तहखाना घबराहट में बंद किया गया है, इसलिए ये तस्वीर अपनी जगह से हट गई है। फिर रामदेव की हिदायत पर कई सिपाहियों ने तस्वीर को खींचकर अलग किया तो मलक नुसरत खान की आंखें हैरत से फैल गईं। तस्वीर के पीछे दीवार में इतना बड़ा शिगाफ नुमाया हो गया था जिससे एक आदमी बआसानी गुजर कर अंदर जा सकता था। यही वो रास्ता है जो हमें रतन सिंह की आखिरी पनाहगाह तक ले जाएगा। मलक नुसरत खान कुछ देर तक उस तिलस्म को देखता रहा जो अपनी साख्त एतबार से बहुत मुश्किल और पेचीदा नजर आ रहा था। अगर इस सिलसिले में रामदेव रहनुमाई न करता तो रतन सिंह पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। अभी मलक नुसरत खान अपने ख्यालात में घूम था कि रामदेव ने उसे मुखातब करते हुए कहा, सरदार, ये एक मुख्तसर सी सुरंग है जिसे अबूर करने के बाद बाएं हाथ पर एक और आहनी दरवाज़ा नमूदार होगा। उस दरवाजे से गुजरकर हम एक तवील व अरीज कमरे में पहुंच जाएंगे जहां रतन सिंह तनहा होगा या कुछ दूसरे राजपूत सरदार भी मौजूद होंगे। ये भी हो सकता है कि उसने चित्तौड़ के बाकी मांदा फौजी दस्ते अपनी हिफाजत के लिए मुतयन कर दिए हों, इसलिए आप एहतियात से आगे बढ़ें, अपने सिपाहियों को आगे चलने का हुक्म दे और खुद उनके पीछे रहें। रामदेव ने मलक नुसरत खान को तिलस्म कदे के पेच व खम समझाते हुए कहा। मलक नुसरत खान ने तहकीर आमेज नजरों से रामदेव की तरफ देखा। सुल्तान के जाननिसारों का ये मिजाज नहीं कि सिपाहियों को खतरात की आगोश में झोंक दें और खुद अपने आगे हिफाजती दीवार खड़ी कर दें। ये तो राजपूत सरदारों ही को जेब देता है कि पूरी कौम खून में नहा गई और वो तिलस्म कदे की पनाह ढूंढ रहे हैं। सुल्तान आली मकाम ने अपने गुलाम मलक नुसरत खान को रतन सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, इसलिए वादी फना में सिपाहियों की क़यादत भी वही करेगा। ये कहकर मलक नुसरत खान ने अपनी शमशीर खींची और सिपाहियों को बुलंद आवाज में पुकारा, तुम लोग मेरे अक़ब में चलते रहो और रामदेव को सबसे पीछे रखो, इसे मौत से डर लगता है। तुरंत तारीख थी। मलक नुसरत खान के हुक्म पर मशअलें रोशन कर दी गईं। फिर इलाउद्दीन का ये वफादार मसाइब तेगे बेनियाम लेकर आगे बढ़ा। रामदेव वाक़तन खौफज़दा था। मौत की इसी दहशत ने उसे तमाम सिपाहियों से पीछे रखा था। तुरंत खत्म हुई तो रामदेव के बयान के मुताबिक बाएं हाथ पर एक मजबूत आहनी दरवाजा था। मलक नुसरत खान ने ताकत आजमाई मगर दरवाजा अंदर से बंद था। खिलजी सरदार चंद कदम पीछे हट गया और उन सिपाहियों को दरवाजा तोड़ देने का हुक्म दिया जो बारी गुरुज उठाए हुए थे। बिल आखिर बड़ी जानफिशानी के बाद रास्ते की ये रुकावट दूर हो गई। मलक नुसरत खान ने दरवाजे में दाखिल होकर देखा। राजा रतन सिंह अपने 50-60 सरदारों के साथ वसी व अरीज कमरे में मौजूद था। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर रतन सिंह और उसके साथी होशियार हो गए थे, मगर उनके चेहरों पर हैरत व नाउमीदी की गहरी परछाइयां लरज रही थी। राजपूत सम्राट सोच भी नहीं सकता था
کہ سلطان کے سپاہی تعاقب کرتے ہوئے اس خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں گے جس کا علم رانی پدمنی اور رتن سنگھ کے سوا کسی تیسرے شخص کو نہیں تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی اور تصورات کے پردے پر رام دیو کا قریب چہرہ ابھرا، مگر وقت بہت آگے جا چکا تھا۔ رتن سنگھ نے دیکھا ملک نصرت خان تہ خانے کے دروازے پر کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ رتن سنگھ، اگر تجھے معرکہ آرائی کا شوق ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرا ایک سپاہی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ مقابلہ صرف تیرے اور میرے درمیان ہے۔ اگر تو مجھ پر غالب رہا تو شاہ والا کے دوسرے سپہ سالار قسمت آزمائی کریں گے۔ اگرچہ میرے ایک حکم پر تیرے جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن میں تجھے موقع فراہم کرتا ہوں کہ شاید اس طرح تیری ناکام حسرتوں کا غبار کچھ کم ہو جائے۔ راجہ رتن سنگھ نے نفرت بری نظروں سے ملک نصرت خان کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں بولا، میں تیرے سلطان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے درجے کا انسان نہیں ہے، تو ایک حقیر سا جاگیردار ہے۔ اس تہخانے سے نکل کر دیکھ کہ تیری وراثت راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے۔ ملک نصرت خان نے بھی تند و تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اگر کسی طرح تیری یہ جاگیر عتاب شاہی سے محفوظ رہتی تب بھی تو اس قابل نہ ہوتا کہ سلطان معظم کو مقابلے کے لیے پکار سکے۔ یہ الفاظ قیصر و کسریٰ اور سکندر الدارہ ہی کے شایان نشان تھے کہ وہ میدان کارزار میں شاہ والا کو 10 بدس جنگ کے لیے آواز دیتے۔ ذلت آمیز شکست نے تجھ سے تیرے حواس چھین لیے ہیں۔ رتن سنگھ، تو میرے منصب اور درجے کی بات کرتا ہے، تجھے کیا خبر کہ فاتح عالم کے دربان بھی تجھ سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں اور قصر ہزار ستون میں رہنے والی کنیزیں بھی تجھ سے زیادہ شجاع اور غیرت مند ہیں۔ میں نے آج تک اتنا بے ضمیر حکمران نہیں دیکھا جو اپنی قوم کو ہلاکت کے منجدار میں چھوڑ کر خود ساحل کی طرف فرار ہو جائے۔ گجرات کا راجہ کرن تو میدان جنگ سے بھاگا تھا، مگر تو نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر پشت دکھا دی اور اب موت تیرے سر پر منڈلانے لگی ہے۔ تو سلطان سے مقابلہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان آگے بڑھا، اپنی شمشیر اٹھا اور مجھ پر وار کر، پھر تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ علاؤدین کے چاروں طرف جانثاروں کا کیسا حصار قائم ہے۔ رتن سنگھ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، مگر اس کی تلوار نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی۔ باقی تمام راجپوت سرداروں کا بھی یہی حال تھا۔ شدت غضب سے ان کے دل و دماغ جل رہے تھے، لیکن کسی میں ملک نصرت خان سے مقابلے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی آزادیاں ختم ہو چکی ہیں اور شرمناک غلامی آہنی زنجیر لیے ہوئے ہر طرف رقص کر رہی ہیں۔ ملک نصرت خان ہر خوف سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ رتن سنگھ کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ اس دوران علاؤدین کے سپاہی زیر زمین کمرے میں داخل ہوتے رہے اور راجپوت سرداروں کے گرد اپنا حصار قائم کرتے رہے۔ سب سے آخر میں رام دیو اندر پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی رتن سنگھ بدحواس ہو گیا۔ وہ گھر کا بیدی تو ہی تھا جس نے راجپوتوں کی لنکا کو ڈا دیا۔ نمک حرام بہروپیے، تجھ پر دیوتاؤں کی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر رتن سنگھ نے رام دیو پر جپٹنے کی کوشش کی، مگر نصرت خان کی تلوار نے راجپوت سمراٹ کا راستہ روک لیا۔ رتن سنگھ، وہ دن یاد کر جب تو نے میرے گیان کی توہین کی تھی، میری ریاضتوں کو جھٹلایا تھا اور چتوڑ کے ذلیل پجاریوں کو مجھ پر فوقیت دی تھی۔ رام دیو کے منہ سے کف اڑ رہا تھا اور زبان سے شعلے پھوٹ رہے تھے۔ آج میں نے اپنی تمام رسوائیوں کا انتقام لے لیا اور رام دیو کا انتقام اتنا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ تیرے جھوٹے اقتدار کی یہ لنکا اسی قابل تھی کہ فاتح عالم کی ایک ہی ٹوکر اسے ڈا کر رکھ دے۔ یہ پتھر کی بے جان مورتیاں میرا کیا بگاڑیں گی کہ میں تو ہمیشہ سے دیوتاؤں کا باغی تھا، اب میں ایک خدا کا نام لیوا ہوں، سلطان علاؤدین خلجی کا ادنا غلام۔ میں نے شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ جس طلسم کو میں نے اپنی ذہانت سے تیار کیا تھا وہ ایک دن میرے ہی ہاتھوں برباد ہوگا۔ ملک نصرت خان میرے بھائی، میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، اب تم آگے بڑھو اور چونیاں پہن کر تہخانے میں روپوش ہو جانے والے ان لوڈیوں کو شاہ والا کے حضور کھینچتے ہوئے لے جاؤ۔ ایسا ہی ہوگا رام دیو، واقعتاً تو بڑا گیانی ہے۔ ملک نصرت خان نے پیچھے مڑے بغیر کہا۔ اس کی تلوار سینے سے گزر کر راجہ رتن سنگھ کے حلقوم تک پہنچ گئی تھی۔ ذلت آمیز شکست اور رام دیو کی غداری کے احساس نے رتن سنگھ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ اسے ہر حال میں زندہ رہنے کی خواہش تھی اور اسی خواہش نے رتن سنگھ سے راجپوتوں کی روایتی شجاعت، غیرت، مردانگی، غرض سب کچھ چھین لیا تھا۔ اگر تم لوگ اپنی شمشیروں کی آبرو برقرار نہیں رکھ سکتے تو انہیں زمین پر پھینک دو گے، اسی میں تمہارے لیے سلامتی ہے۔ ملک نصرت خان نے سخت لہجے میں راجہ رتن سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چتوڑ کا شکست خوردہ حکمراں چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا،
پھر اس نے اپنی تلوار پھینک دی۔ راجپوت سرداروں نے بھی اپنے فرمان رواں کی تقلید کی اور ان شمشیروں کو فرش پر پھینک دیا جو ایک سربلند قوم کی عظمت کی نشان تھی، مگر آج گردش وقت نے اس نشان کو دھندلا کرتے کرتے ذلت و رسوائی کی نہ مٹنے والی یادگار میں تبدیل کر دیا تھا۔ کچھ کلاہوں کے سر جھک گئے اور صدیوں کے غرور نے لمحوں کے آگے اپنی پیشانیاں ٹھیک دیں۔ ملک نصرت خان نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ تمام تلواریں جمع کر لیں اور چتوڑ کے حکمراں کو زنجیریں پہنا دیں۔ سپاہی اپنے امیر لشکر کا حکم سن کر آگے بڑھے تو رتن سنگھ بلند آواز میں ملک نصرت خان سے مخاطب ہوا، بے شک میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، مگر اس کا لحاظ رہے کہ میں ریاست کا فرمان رواں ہوں، میرے ساتھ عام قیدیوں جیسا سلوک نہ کر کہ میں بہرحال سمراٹ رتن سنگھ چوہان ہوں۔ ملک نصرت خان کے ہونٹوں پر طنز آمیز ہنسی ابھر آئی۔ رتن سنگھ، تیری اسی گمراہ سوچ نے تجھے یہ برے دن دکھائے ہیں۔ آدمی اس وقت تک بڑا کہلاتا ہے جب تک وہ آزاد رہے اور فتوحات اس کے قدم چومتی رہیں۔ اگر میں تجھے زنجیروں کے بجائے ہیروں اور جواہرات سے مرصع کنگن بھی پہنا دوں تو غلام ہے اور غلام ہی رہے گا۔ بڑائی تو وہ ہوتی کہ ہم تیرا سر کاٹ کر اپنے شہنشاہ کے حضور لے جا رہے ہوتے، تو پھر ساری دنیا پکار اٹھتی کہ وہ آ رہا ہے سمراٹ رتن سنگھ چوہان۔ ملک نصرت خان کے الفاظ کی ضرب بہت شدید تھی، مگر رتن سنگھ صرف کام کر رہ گیا۔ زندگی کی بھیک مانگنے والے اس کی سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ نصرت خان چاہتا تو رتن سنگھ کو زنجیروں میں جکڑ کر علاؤدین کے سامنے لے جاتا، لیکن یہ شرمناک منظر دیکھ کر اس کے جسم میں بھی کچھ دیر کے لیے سنسنی سی دوڑ گئی۔ عبرت کا مقام تھا، اس لیے ملک نصرت خان نے رتن سنگھ کی خواہش کا احترام کیا اور والی چتوڑ کے ہاتھوں کو کھلا رہنے دیا۔ باقی تمام سرداروں کو زنجیریں پہنا دی گئیں۔ پھر کچھ برق رفتار سواروں نے علاؤدین کو اس کی زندگی کی یہ ناقابل فراموش خوشخبری سنائی کہ رتن سنگھ کو ایک قیدی کی حیثیت سے سلطان کے حضور لایا جا رہا ہے۔ فرمان روائے ہند جوش اضطراب میں کھڑا ہو گیا، سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نوازا اور پھر اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ سپہ سالار ہری سنگھ کو اسی وقت شاہ کے خیمے میں لایا جائے۔ ہری سنگھ سر سے پاؤں تک زخمی تھا، مگر سلطان کے خصوصی معالج مولانا بدرالدین دمشقی کی غیر معمولی توجہ کے باعث وہ 2 آدمیوں کے سہارے چند قدم چل سکتا تھا۔ جب اسے سلطان کے روبرو لایا گیا تو وہ بہت اداس تھا۔ ہری سنگھ، ہم نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس مغرور حکمران کا حشر دیکھ سکو جس نے تم جیسے سرماؤں کے قیمتی خون کو بڑی ناقدری اور ارزانی کے ساتھ زمین پر بہا دیا۔ ہری سنگھ کچھ دیر تک انتہائی تکلیف دہ سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سلطان، میں نے پہلے ہی درخواست کی تھی کہ میرے کاندھوں سے اس جھکے ہوئے سر کا بوجھ کم کر دیا جائے، مگر نہ جانے کیوں آپ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں۔ یہ بہادروں کی شان نہیں ہوتی شہنشاہ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ نہیں ہری سنگھ، ہم تمہیں ذلیل نہیں کر رہے ہیں۔ سلطان راجپوت سے پسلار کی بات سن کر مضطرب ہو گیا۔ ہم رتن سنگھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ راجپوت نسل کا نمائندہ نہیں، راجپوت ایسے ہوتے ہیں جیسے تم ہو۔ ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے ہری سنگھ، تم ہمارے قریب آ کر تو دیکھو کہ ہم بہادروں کے کیسے قدردان ہیں۔ تمہارا وہی منصب رہے گا، بلکہ اختیارات اور بڑھا دیے جائیں گے۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہیں شکست خوردہ یا غلام کہہ کر پکار سکے۔ تم اپنی مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہمارے مفادات کی حفاظت کرو گے، بس یہی تمہارا فریضہ ہوگا، اس کے سوا ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم ہمارے ہو۔ ہری سنگھ نے مغموم نظروں سے علاؤدین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی۔ سلطان، میں چتوڑ کے سوا کسی کا نہیں، لیکن آپ کا شکر گزار ضرور ہوں۔ بے شک آپ سورماؤں کے سورما ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر انسان آج تک نہیں دیکھا۔ زمین و آسمان گواہ رہیں کہ میں دنیا کے اس مرد شجاع کو سلام کر رہا ہوں جس کا نام سلطان علاؤدین خلجی ہے۔ یہ کہہ کر ہری سنگھ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس حرکت سے اس کے خم کھل گئے اور وہ بڑے کرم میں مبتلا ہو گیا۔ تاریخی چتوڑ جانتی ہے کہ ہری سنگھ نے اس انداز میں رتن سنگھ کو بھی سلام نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہری سنگھ، کوئی شبہ نہیں، ہم تمہاری اسی ادا کے عاشق ہیں۔ علاؤدین جیسا آہنی اعصاب کا انسان بھی جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ بس اب مجھے جانی دیجیے سلطان، ہری سنگھ نے دونوں ہاتھ سیدھے کرتے ہوئے کہا۔ میں رتن سنگھ کی رسوائی کا منظر نہیں دیکھ سکوں گا، آخر وہ میرا سمراٹ ہے۔ تم اس حالت میں کہاں جاؤ گے ہری سنگھ؟ علاؤدین نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اگر تم ہماری خواہش قبول نہیں کرتے تو اتنے دن ٹھہر جاؤ،
کہ تمہارے یہ زخم بھر جائیں۔ نہیں سلطان، ہری سنگھ نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ اگر سارا عالم بھی تیمارداری کرے تو کیا پرواہ، روح پر جو زخم کائے ہیں وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ سلطان مایوس ہو گیا، وہ ہری سنگھ جیسے انسان کو کسی قیمت پر نہیں روک سکتا تھا۔ آخر تم جاؤ گے کہاں؟ علاؤدین نے اداس لہجے میں راجپوت سپہ سالار سے دریافت کیا۔ میں فی الحال کوہ آبو کے ایک مندر میں جانا چاہتا ہوں، مائی بانمتی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ ہری سنگھ کی آواز سے اچانک ایک نیا درد جھلکنے لگا تھا۔ اگرچہ میں نے اس عظیم عورت کو غلط نہیں سمجھا، لیکن میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اس کی پارسائی پر گواہی نہیں دی۔ شاید دیوتاؤں نے مجھے اس لیے زندہ رکھا ہے کہ میں اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکوں۔ یہ مائی بانمتی کون ہے؟ علاؤدین نے حیران ہو کر پوچھا۔ مائی کے بارے میں چتوڑ کے رہنے والے آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، ہری سنگھ نے تکے تکے لہجے میں کہا۔ میرے نزدیک وہ ایک پارسا عورت ہے جس پر بڑے ستم ڈھائے گئے ہیں۔ افسوس میں اپنے اقتدار میں اس مظلوم خاتون کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ سلطان، یہ آپ کا آخری احسان ہوگا کہ مجھ اپاہج کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس مندر تک پہنچا دے جہاں بانمتی رہتی ہے۔ علاؤدین کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ راجپوت سپہ سالار کو شاہی رتھ میں بٹھا کر اس مقام تک پہنچا دے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ ہری سنگھ نے فوجی انداز میں سر کو خم کیا اور اپنے پیروں کو گھسیٹتا ہوا خیمے سے باہر جانے لگا۔ شاہی رتھ میں بیٹھنے سے پہلے ہری سنگھ کو یکایک کوئی بات یاد آ گئی۔ اس نے گھبرا کر سپاہیوں سے کہا، مجھے چند لمحوں کے لیے سلطان کے پاس لے چلو۔ پھر جب وہ مڑا تو علاؤدین کو خیمے کے دروازے پر کڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہم راجپوت سورما کو الوداع کہنے آئے ہیں ہری سنگھ۔ سلطان مسکرایا، مگر اس کی ہنسی ہری سنگھ کے جسم کی طرح زخمی تھی۔ ایشور سلطان کی فتوحات میں مزید اضافہ کرے۔ ہری سنگھ اپنی پذیرائی کا یہ انداز دیکھ کر رونے لگا۔ سلطان سے آخری التجا ہے کہ میرے بچوں کو اس ذلت آمیز فرار کی خبر نہ ہو۔ اگر وہ زندہ بچ گئے ہیں تو انہیں یقین دلا دیجیے گا کہ ان کا باپ میدان جنگ میں مارا گیا۔ اور تمہاری بیوی کہاں ہے ہری سنگھ؟ سلطان کی آواز سے ایک خلل سی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ خوش نصیب تھی سلطان کہ چتوڑ کا زوال دیکھنے سے 1 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔